أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً تمہاری جیسی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ہر وہ چیز جو انہوں نے کی وہ دفتروں میں درج ہے، یعنی رجسٹرز کے اندر وہ ہر چیز درج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو وہ کرتے ہیں وہ سب کچھ دفتروں میں درج ہے، رجسٹرز میں اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو درج کر دیا۔ اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، سچائی کی مجلس میں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اپنے پاس صدق کی مجلس میں، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی اقتدار کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ مجلس صرف اور صرف سچائی کی مجلس ہوگی، اور اپنے اس بادشاہ، اپنے اس رب کے پاس جو بہت بڑے اقتدار والا ہے، جس کی ملکیت بہت بڑی ہے۔ سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ، جو کہ مدنی سورہ ہے، اور جس کے 3 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی، جس کی رحمت وسیع ہے، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، روک نہیں سکتا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، یعنی کہ ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے میزان کو قائم کر دیا کہ تم ناپ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہی حکم دیا کہ روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ اسی میزان پر ہمارے عمل کو تولے گا، اور اللہ نے دنیا میں بھی فرما دیا کہ انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو، اور ناپ تول میں گھٹا نہ دو، کمی نہ کر دو۔ اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل ہیں، اور کھجور کے درخت غلافوں والے خوشوں پر ہیں، اور بھوسے والا اناج ہے، اور خوشبودار پھل ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو کھنکھاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جو ٹھیکری جیسی تھی۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقوں کا وہی رب ہے، اور دونوں مغربوں کا وہی رب ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 2 سمندروں کو اس نے ملا دیا، جو ایسے باہم مل جاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، کہ وہ آگے نہیں بڑھتے، کہ ایک دوسرے میں جا کر نہیں ملتے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی کہ پانی میں سے، سمندر میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں پہاڑوں جیسے بلند کھڑے جہاز اسی کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے وہ ہر ایک چیز فانی ہے، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جائے گا، جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگ رہا ہے، ہر کوئی اللہ سے ہی مانگ رہا ہے، وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟
اے دو بھاری گروہو، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم انسانوں، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا تم کو نہیں نکلو گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس دن نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس کے گناہ کا پوچھا جائے گا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرموں کو ان کی علامت ہی سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، اس کے اور کھولتے گرم پانی کے درمیان میں وہ چکر کھاتے رہیں گے۔ بس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغ ہیں، جنتان، دو باغ ہیں۔ اللہ نے باغات کو سونے سے بھی بنایا، سب سے اعلیٰ ترین جو باغات ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے، اور جنت الفردوس کے باغات سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک باغات جو ہیں وہ چاندی کی، اس کی ہر چیز چاندی کی، ایک کے باغات کی ہر چیز سونے کی، اور ایک کے باغات کی ہر چیز چاندی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دو باغ ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا ذواتا افنان، دونوں ہی بہت شاخوں والے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے بہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے اپنی پوری کی پوری نعمتیں مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ نے بار بار پوچھا کہ پھر بھی تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، دونوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے تر و تازہ پھل بالکل ہی قریب ہوں گے، ان کو وہ اتنے زیادہ پھل ہوں گے کہ ان کی ٹہنیاں لٹکی بھی ہوں گی، تم آرام سے ان کو اتار لو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ طرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اور ان میں نیچی نگاہ نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں۔ یہ ایک خاص، یعنی کہ سب سے جن کا مرتبہ بلند ہوگا، ان کو یہ نیچی نگاہیں والی عورتیں ہوں گی جنہوں نے خود ہی اپنی نگاہیں نیچی رکھی ہوں گی، اور جنہیں کبھی کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا۔ اور تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں، اس طرح سے چمک رہی ہوں گی۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور ان دو کے علاوہ اور بھی دو باغ ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سیاہی مائل گہرے سبز۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔ پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں، خوبصورت بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، خیرات حسان۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گوری سیاہ آنکھوں والی خیموں میں
روکی ہوئی ہیں۔ وہاں پر وہ محلوں میں، یہاں پر یہ خیموں میں، یعنی کہ ان کا درجہ، ان لوگوں کا درجہ ان لوگوں کے درجے سے تھوڑا سا کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ان کو خیمے لگا کر دیے گئے۔ گوری سیاہ آنکھوں والی عورتیں خیموں میں روکی ہوئی ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف، علی رفرف خضر وعبقری حسان، نادر اور نفیس خوبصورت سبز قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، جو بڑی شان والا اور بڑی عزت والا ہے۔ سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورہ ہے، 3 رکوع ہیں اس کے، اور 96 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی۔ اذا رجت الارض رجا، رجا، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، اتنا ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پھر ان میں کوئی چیز باقی نہ رہے گی، چنانچہ وہ اڑتا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے، اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے۔ بس دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور جو سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں، نعمت بھری جنتوں میں ہیں، پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہیں، اور پچھلے لوگوں میں سے کم ہیں، سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، وہاں پر بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، سونے اور جواہرات کے ان کے تخت ہوں گے، ان کے وہ تخت جن پر وہ بیٹھیں گے، متکئین علیہ متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ان پر، وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر نوخیز لڑکے چکر لگائیں گے، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کی عمریں زیادہ نہ ہوں گی، ان پر جاری چشمے کی شراب کے ساغر، سراہیاں اور جام پیش کریں گے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ان پر پیش کی جائیں گی، اس سے نہ وہ سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی وہ بہکیں گے، اور پھل بھی جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت بھی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور گورے جسم، سیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، ان کاموں کے بدلے جو وہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ نہ اس میں وہ بیہودہ گفتگو سنیں گے، اور نہ ہی وہ گناہ میں ڈالنے والی بات کو سنیں گے، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے سلام ہے۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے گئے ہیں، اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے، تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے، اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے، اور کثیر پھلوں میں، پھلوں کی کثرت ہوگی، نہ ختم ہونے والے اور نہ روک دیے جانے والے، اور بلند مسندوں میں، بلا شبہ ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہر کی محبوب ان کی ہم عمر۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے، اور پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ انتہائی گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سایہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، نہ ہی ٹھنڈا اور نہ ہی باعزت ہے۔ اس سے پہلے بلا شبہ وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، اور وہ بہت
بہت بڑے گناہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہوں گے؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، آپ کہتے ہیں بلا شبہ پہلے اور پچھلے، ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر، پہلے بھی اور پچھلے بھی، تمام کے تمام ایک مقررہ دن کے معلوم وقت پر، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم ہی، اے گمراہ ہو جو گمراہ ہو چکے ہو، چٹنانے والو، یقیناً تھوہر کا درخت کھانے والے ہوں گے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اگر اس پر کھولتے ہوئے پانی سے پینے والے ہو، کھولتا ہوا پانی اس سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پینے والے ہو، یعنی اونٹ جس طرح سے بہت زیادہ پانی پیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر ان کی پیاس نہیں بجھے گی اور اونٹ کی طرح پانی پئیں گے۔ یہی ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے دیکھا کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس سے کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، اور تمہیں نئی سرے سے اس شکل میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، اور بلا شبہ یقیناً اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہی ہو، تو کیوں نہیں تم سبق حاصل کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بوتے ہو زمین میں، تو کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب سے باتیں ہی بناتے رہ جاؤ، یقیناً ہم پر تو ضرور ضرور تاوان ڈال دیا گیا، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے۔ تو کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے وہ آگ دیکھی ہے جو تم سلگاتے ہو؟ کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے اسے نصیحت اور مسافروں کے لیے فائدہ کی چیز بنایا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں، بس نہیں میں قسم کھاتا تاروں کے گرنے کی جگہ کی، اور یقیناً وہ اگر تم جانتے ہو تو واقعتاً ایک بہت بڑی قسم ہے کہ یقیناً وہ بلا شبہ قرآن ہے، بڑی عزت والا ہے، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی گئی ہے، جسے پاک کیے گئے فرشتوں کے سوا کوئی چھوتا نہیں، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس آیت کو بہت سارے لوگ عورت کی ناپاکی کے ساتھ، یعنی کہ عورت کے حیض کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، جبکہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اس کو فرشتوں کے ساتھ منسوب کیا، کہ جسے پاک کیے گئے فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی برتنے والے ہو؟ کیا ہم سارے مسلمان اس قرآن سے بے اعتنائی نہیں برتتے؟ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ یہی ٹھہراتے ہو کہ یقیناً تم اسے جھٹلاتے رہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی جب انسان نزع کی حالت ہے تو وہ نزع کی سختی کی بات کی جا رہی ہے کہ تم اس نزع کی حالت میں جب انسان کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اپنے بہت ہی قریبی کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی جان حلق تک پہنچ گئی ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے بہت قریب ہو، لیکن ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کے، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، سو کیوں نہیں اگر تم کسی کو محکوم نہیں ہو، کسی کے محکوم نہیں ہو، اگر تم اس پہ سچے ہو تو اس جان کو واپس لوٹا لاتے، یعنی اس کے جسم کے اندر اس کی روح کو واپس لوٹا لاؤ، پھر اگر وہ
ہاں۔ اگر تم اس میں سچے ہو تو اس جان کو واپس لوٹا لاتے، پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والے میں سے والوں میں سے ہو تو سلام ہے تجھ پر کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہے اس کی، مہمانی ہے اس کی، اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ یقیناً یہی قطعی حق ہے، یہی حقیقت ہے، چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی آپ تسبیح کریں۔ فسبح بسم ربک العظیم۔ سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے، جس کی 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور جو اس میں چڑھتا ہے اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ایمان لاؤ، آمینو باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور یقیناً اگر تم واقعی مومن ہو تو وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بے حد نرمی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے آج اگر ہمیں تاریکیوں سے اللہ نے ہمیں روشنی کی طرف لے کر آیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر عنایت، رحم اور نرمی ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، تمام میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فتح مکہ کے بعد عمل کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جب خرچ کرنا بہت مشکل تھا، ان کے اپنے لیے بھی کمانا مشکل تھا، اور کافروں سے اس وقت ٹکر لینا بھی مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی لوگ درجے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے اور باخبر ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له وله أجر كريم۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو وہ اسے کئی گنا تک اس کے لیے بڑھا دے، اور اسی کے لیے باعزت اجر ہے۔
जिस दिन आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखेंगे कि उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा, आज ऐसे बागात की तुम्हें खुशखबरी हो जिनके नीचे नहरें जारी हैं, इसमें हमेशा की रिहायशी हो। यही बड़ी कामयाबी है। जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे, हमारा इंतजार तो करो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। ये पुलसिरात की बात की जा रही है। वहां पर जब इंसान से रोशनी ले ली जाएगी, तो पुल सिरात पर लोग कहेंगे कि जो जिसके पास रोशनी होगी कि हमारा इंतजार तो करो, हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। कहा जाएगा अपने पीछे लौट जाओ, फिर कुछ नूर तलाश करो, यानी कि पुल सिरात से वापस चले जाओ और जाके जहां से रोशनी मिल रही है, हर एक को रोशनी एक हर एक को रोशनी दे दी जाएगी। उनके अपने जिस्म के साथ वो रोशनी होगी। और नमाज पढ़ने वालों की जो निशानियां होंगी, यानी उनके उनके टखनों पर, उनके माथे पर जो निशानियां होंगी, वो लाइट्स की तरह चमक रही होंगे, लेकिन उसकी रोशनी वो सिर्फ उन्हीं तक महदूद होगी। कहा जाएगा अपने पीछे लौट जाओ, फिर कुछ नूर तलाश करो। चनाचे उनके दरमियान दीवार हाइल कर दी जाएगी, जिसमें एक दरवाजा होगा। उसके अंदरूनी हिस्से में रहमत होगी और उसके बैरूनी हिस्से में उसकी तरफ अजाब होगा। वो उनको आवाजें देंगे, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? क्या हम दुनिया में तुम्हारे रफीक न थे? क्या हम तुम्हारे दोस्त न थे? वो कहेंगे, कौलू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم، वो क्यों नहीं, लेकिन तुमने अपने आप को फितरे में डाला और तुम इंतजार ही करते रहे और तुमने शक किया और फजूल तमन्नाओं ने तुम्हें धोखा दिया। तुम दुनिया की तमन्नाएं करते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया और उस धोखेबाज ने अल्लाह ताला के बारे में तुम्हें धोखा दिया। यानी वो जो शैतान जो खुद है ही धोखेबाज, वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर, उस धोखेबाज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। फल्यौमा, सो आज, ला युखज़ु मिनकुम फिद्यतुन वला मिनल्लज़ीन कफरू, ना तुमसे कोई फिदिया लिया जाएगा और ना ही उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है। मअवाकुमुन्नार हिया मौलाकुम व बिअसल मसीर, वही तुम्हारा दोस्त है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह ताला के जिक्र के लिए जो हक नाजिल हुआ है उसके लिए झुक जाएं, और वो उन लोगों जैसे ना हो जाएं जिनको पहले किताब दी गई थी, फिर उन पर जब लंबी मुद्दत गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सरियत नाफरमान है। اعلموا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، यकीन जानो अल्लाह ताला ही जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है। यकीनन हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोल कर बयान कर दी। हमने इन निशानियों को तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान कर दिया। और अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि ताकि तुम समझो, सदका करने वाले मर्द और औरतें और जिन्होंने अल्लाह ताला को कर्ज कर्ज हंसना दिया है, बिलाशुबा वो इनको कई गुना दिया जाएगा और उनके लिए बहुत बाइज्जत अजर है। और जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए वही लोग बहुत सच्चे हैं और वही अल्लाह ताला के पास गवाही देने वाले हैं। उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है, वो रोशनी है जो अल्लाह ने उनको दे दी। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयत को झुठलाया, यही लोग दोज़खी हैं। जान लो, बिलाशुबा दुनिया की जिंदगी महज एक खेल है और दिल लगी और जीनत और तुम्हारा आपस में फख्र करना और माल औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना और ख्वाहिश करना। जैसे बारिश की मिसाल है कि उसने उगने वाली खेती किसानों को खुश कर देती है। किसान बड़ा खुश होता है अपनी खेती को देखकर, फिर वो पक जाती है तो आप उसको जर्द देखते हैं, फिर वो चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में सख्त अजाब भी है। और अल्लाह ताला की मगफिरत और रजामंदी भी है। अल्लाह ताला ने इंसान की औलाद को भी ऐसे ही जिक्र किया कि हम औलाद को बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, और फिर अल्लाह ताला किसी की औलाद को फायदेमंद और किसी की बेफायदा कर देता है, कि कोई अल्लाह की राह पर चलने वाले और कोई अल्लाह की राह से भागने वाले। और आखिरत में सख्त अजाब भी है और अल्लाह ताला की मगफिरत और रजामंदी भी है। दोनों चीजें हैं आखिरत में। और दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान के सिवा कुछ भी नहीं। दौड़ो अपने रब की मगफिरत और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन की चौड़ाई जितनी है, उन लोगों के लिए तैयार की गई है
جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہاری ذات میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہے، تحریر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو۔ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بہت تعریفوں والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں۔ انسان اس سے لڑائی کا سامان آج بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ جو طیارے بنتے ہیں سب کچھ لوہے سے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، چنانچہ ان میں سے کوئی ہدایت اختیار کرنے والا تھا اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی۔ جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں انہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ رہبانیت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں انہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ اللہ کو راضی کرتے کرتے اللہ کے ساتھ بہت سی چیزوں کو شریک ٹھہرا لیا، پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا۔ تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کیا، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دگنا حصہ عطا فرمائے گا، اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور فضل یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے وہ اپنا فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تقبل منا ومنكم آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔